بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دونوں اس گھر کی بہو تھیں، دونوں اپنے اپنے رومز کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے اپنے شوہروں سے وہ لڑائی جھگڑا کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو اماں برتن دھو رہی ہیں، کتنے برے انداز میں اماں برتن دھو رہی ہیں، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کی ناگوار آواز یہاں تک ہمیں آ رہی ہے اور ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہمیں نیند آنے لگتی ہے صبح کے ٹائم، تو تمہاری اماں پھر اٹھ جاتی ہیں، تمہارے ابا پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ورزش کرنے لگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پہلے، پھر ورزش کرتے ہیں، تو ہماری نیند جو ہے مسلسل خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس گھر میں نہ دن کو چین ہے اور نہ رات کو سکون ہے۔ تو جاؤ جا کر اپنی اماں کو منع کرو کہ ذرا برتنوں کو آہستہ انداز میں دھوئیں، اس طرح مت دھویا کرے برتن کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو۔ تو بڑا بیٹا اپنے روم سے باہر آیا، اس کے بعد اس نے برابر والے اپنے بھائی کے روم کو نوک کیا، اس کو بلوایا۔ دونوں بھائی ماں کے پاس کچن میں پہنچے اور ماں کا ہاتھ بٹانے لگے، ماں کے ساتھ تعاون کرنے لگے۔ اماں نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں اماں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ برتن دھلائیں گے۔ تین آدمی جب مل کر ظاہر بات ہے برتن دھونے لگے، فٹافٹ برتن دھل گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب والد صاحب کے روم میں آئے، والد صاحب بھی جاگ رہے تھے، تو پھر کہنے لگے کہ اماں ہمیں صبح اٹھا دیجیے گا، ہم نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور گھر کے کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، برتن دھلائیں گے اور اس کے علاوہ اور جو کچھ کام ہوں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ تو بیویاں ان کو برتن دھوتا ہوا دیکھتی اپنے اپنے شوہروں کو اور ان کو منع کرتی اور کہتی کہ اماں دھو تو رہی ہیں، تم کیوں دھو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہماری تو تمام بہنوں کی شادی ہو گئی، اب ہم نے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ گھر کے کام کاج وغیرہ میں ہماری اماں کا کوئی ہاتھ بٹانے والا آ جائے، لیکن یہ کہ اب تم لوگ دونوں مل کر نہیں کرتی ہو تو ذمہ داری اب ہماری ہے، تو ہم اپنی اماں کو اس طرح کام کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کے ساتھ برتن دھلائیں گے۔ تو اس طرح چند دن تک تو ایسے چلتا رہا۔ وہ اصل میں اپنی بیویوں کی تربیت کر رہے تھے، یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں جو ہے اچھل کود اور مار دھاڑ اور ڈانٹ پھٹکار اور یہ تمام چیزیں شروع ہو جائیں، اس کی وجہ سے پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے تربیت کا ایک انوکھا انداز نکالا اور وہ کام وہ خود کرنے لگے جو ان کی بیویوں کو کرنا چاہیے تھا۔ تو بیویاں چند دن تک تو ان کو روکتی بھی رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پھوسی بھی کرتی رہیں، سرگوشیاں کرتی رہیں۔ آخرکار پھر آئیں میدان میں اور آ کر کہنے لگی بھائی تم لوگ ہٹ جاؤ سب، اب ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم دونوں مل کر گھر کا پورا نظم سنبھالیں گے، اب اماں کو بھی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہ جو ہے اس طریقے سے نماز کی بھی پابند ہو گئیں، گھر کے کام کاج وغیرہ بھی کرنے لگیں۔ تو یہ تو ان بیویوں کا حال ہے جو نارمل عورتیں ہیں، اور بعض عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ وہ کہیں گی کہ چلو اچھی بات ہے کہ اگر شوہر کام کر رہا ہے تو کرنے دو، اماں کام کر رہی ہیں تو کرنے دو، ساس اماں کام کر رہی ہیں نا تو ان کو کرنے دو۔ تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ پھر دوسرا ہوگا، ان کی تربیت کا انداز پھر الگ ہوگا۔